पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है मेंबरान सूबाई असम्बली उनको दावत दी और उनसे मशावरत की, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उनका नुक्ता नज़र सुना और अपना जहन बनाया। और उसके अगले दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई से मशावरत की, तबादला ख्याल किया। उसके बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने एक डिवीज़न वाइज मेंबरान की मीटिंग्स का आगाज़ भी कर रखा है और वो छोटे छोटे वफूद की शक्ल में उनसे मिल रहे हैं। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूँ और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मज़ीद कायल हो चुका हूँ कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असम्बलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को अख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया है कि वो असम्बलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असम्बली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं, ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मज़ीद डबोना चाहते हैं, तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। अब इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं, किसान परेशान है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में और मौजूदा वज़ीर ख़जाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशन्स की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अशरफ शरीफ साहब के जो उनका जो
قتل ہوا ہے اس کا نوٹس لیں اور ان کے خاندان کو انصاف مہیا کیا جائے۔ ہم نے پارٹی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا ہے اور ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ اس بینچ کے سامنے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ اس رپورٹ کے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ارشد شریف صاحب کی والدہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے اور وہ انصاف کی طالب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی جس انداز میں ہوتی رہی ہے اس کا کوئی جواز ایک مہذب معاشرے میں نہیں ٹھہرتا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جو پوری رویداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اعظم سواتی صاحب پہ، شہباز گل پر جو کیسز بنائے گئے اور کس طرح عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی مدعیت میں اپنا پرچہ بھی اور اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جس پر ہماری قوم کو، ہماری سول سوسائٹی کو، ہماری جوڈیشری کو اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا گیا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، ہماری وفاقی سوچ ہے، ہماری جمہوری سوچ ہے۔ ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہو یا کسی ادارے کی تضحیک ہو۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں اگر پچھلے 7-8 ماہ میں اگر کوئی خلیج پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی بدگمانیاں جنم لیا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے، اس میں اضافہ نہ ہو، وہ کم ہو سکے اور ملک جو ہے اس ہیجانی کیفیت سے باہر آ سکے۔ یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیں۔ جی میں یہ ارشد شریف کی والدہ کا جو خط ہے جو انہوں نے آج لکھا سپریم کورٹ کو، جو اپنی ریکویسٹ بھیجی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے ڈسکشن کے بعد کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو انہوں نے نام لیے ہیں، جو ظاہر ہے ان کے بیٹے ان کو بتاتے جا رہے تھے کیا ہو رہا ہے، پوری تفصیل سے انہوں نے ڈیٹیل دیے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ان کا بنتا ہے کہ ایف آئی آر کٹے ان کے کمپلینٹ کے مطابق۔ اور یہ بھی ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کئی نام، جیسے جنرل فیصل کا نام ہے، سیکٹر کمانڈر فہیم کا ہے، اور کچھ نام ہے، یہ نام وہی نام ہے جو اعظم سواتی نے بار بار لیے، ان کو کسٹوڈیل ٹارچر کنہوں نے کروایا، یہ وہی نام ہے جو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور جو اسیسینیشن پلاٹ ہوا۔ تو ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا کوئی شخصیتیں ایسی ہیں جو قانون کے اوپر ہیں، قانون ان پہ نہیں اپلائی ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جیسے شاہ صاحب نے کہا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں ہماری فوج ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے اور اس ادارہ اور ریاست اور نیشن میں آپس میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے۔ اور ہم سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد نئی لیڈرشپ جو آئی ہے جی ایچ کیو میں،
وہ CBMs یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں گے، اور جن لوگوں پہ الزامات ہیں، اور اب ارشد شریف کی والدہ کے خط میں بھی وہی نام آ رہے ہیں، تو کم سے کم پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہم امید رکھتے ہیں نئی لیڈرشپ سے کہ وہ انصاف دے گی، اور وہ انصاف کے دائرے میں ایکشن لے گی ان لوگوں کے پہ جن کے نام بار بار آ رہے ہیں، ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، عمران خان کے اسیسینیشن پلاٹ کے حوالے سے، اعظم سواتی اور شہباز گل پہ کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے. یہ سارے وہی نام ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ GHQ کی اٹینشن کرے گی اور ارشد شریف کی والدہ کو انصاف دے گی، اور یہ لوگ جن کے نام بار بار آ رہے ہیں، اور ابھی تک عمران خان صاحب بھی FIR نہیں رجسٹر کر پائے، کہ یہ چیزیں بدلی جائیں گی، ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ اگر انہی لوگوں کو آپ نے کچھ نہ کیا تو ادارے کیسے بہتر ہوں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیسے ہوں گی؟ آپ اگر سیاسی بحران ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹ سٹیپ لینا ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں، اور جن لوگوں نے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، اداروں کی بدنامی کی ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا بہت ضروری ہے تاکہ ریاست اور قوم واپس اکٹھی کھڑے ہو. شکریہ. اچھا جی، شاہ صاحب نے ایک مجموعی طور پہ تو خاکہ دے دیا تھا کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب ایک سازش کے تحت رجیم چینج آپریشن کیا گیا پاکستان میں، تو اس کے بعد کس طریقے سے پاکستان کا معاشی قتل کیا گیا. یہ صرف کوئی ایک پہلو نہیں ہے معیشت کا جس کے اندر تباہی آئی ہے، اور ایک بات جو عمومی طور پر کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو 5 پرانے جو آخری وزرائے خزانہ گزرے میں، اس میں سے حفیظ شیخ صاحب تو سیاسی کیونکہ وہ نہیں ہیں، وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے، باقی چاروں وزرائے خزانہ کی اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ڈار صاحب اس تباہی کا الزام جو ہے وہ مفتاح اسماعیل پر ڈالتے ہیں، مفتاح اسماعیل اس تباہی کا الزام جو ہے وہ ڈار صاحب پر ڈالتے ہیں، اور شوکت ترین اور اسد عمر اس تباہی کا الزام جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پر ڈالتے ہیں، جس کی نتیجے میں یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی. آپ کوئی پہلو دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی مہنگائی نہیں ریکارڈ ہوئی جو مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام نے پچھلے 8 مہینے میں دیکھی ہے. ضروری اشیاء کی جو افراط زر ہوتی ہے، جو آج تک کبھی 26-27% سے اوپر نہیں گئی تھی، وہ 45% تک پہنچی، اور مستقل 30% سے زیادہ وہ چل رہی ہے. اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بے روزگاری کا ایک خطرناک طوفان آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں جس شعبے کے اندر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے لوگوں کو، وہ زراعت ہے، اور زراعت اس وقت جس زبوں حالی کا شکار ہے، جس طریقے سے کسان اس وقت مشکل کے اندر ہے، جس طریقے سے پاکستان میں یوریا جو سب سے بڑی کھاد ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے اس کی جو کھپت ہے، یعنی کسان خرید نہیں سک رہا، اور اس کے نتیجے میں فصلوں کے اوپر جو اثر آنے والا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. کپاس جو ہے وہ تقریباً اس وقت کوئی 50 سے 60% پچھلے سال سے کم جو ہے وہ پیداوار اس وقت پہنچ رہی ہے ملوں کے اندر، اور سب سے زیادہ پاکستان کی زر مبادلہ کمانے والی فصل بھی یہی ہے. اسی طریقے سے آپ شہر کے اندر اگر آ جائیں تو سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ہوتا ہے. کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے اس کا سب سے اچھا جو ایک چیز ہوتی ہے میٹرک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ سیمنٹ کی سیل ہوتی ہے. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ 22% کم 23% کم ہوئی بھی ہے پچھلے سال سے اس وقت. پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ زراعت پر بھی، صنعت پر بھی، تجارت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں.
20% इस वक्त कमी हुई है पेट्रोलियम की मसनूआत की खपत के अंदर। इसी तरीके से आप अगर एतमाद देख लें कि बिज़नेस की जो सरमायाकार हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो आज ही रिपोर्ट शाया हुई है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं पाकिस्तान में, उनका ओवरसीज़ चेंबर है, बैरूनी सरमायाकारों का यहाँ पर चेंबर है, तमाम दुनिया की कंपनीज उसका हिस्सा हैं, वो हर 6 माह के बाद सर्वे करते हैं कि बिज़नेस का एतमाद इस वक्त ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आखिरी सर्वे जो उन्होंने किया था आज से 6 महीने पहले, वो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बदली थी, उसी के अंदर फौरी तौर पे भी मनफी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत बदलने के बाद था, उस वक्त मस्बत 17% था ये बिज़नेस के एतमाद का स्कोर इस बैरूनी सरमायाकारों की जो सर्वे होता है उसके मुताबिक। आज जो सर्वे शाया हुआ है उसके मुताबिक ये मस्बत 17 से गिर के -4 के ऊपर आ चुका है। जो आप पाकिस्तान के ज़राए मुबादला जो हैं उनको अगर आप देखें तो जिस ख़तरनाक तरीके से उनके अंदर कमी आ रही है, जिस दिन पेश हुई थी अदम एतमाद की तहरीक, ये साजिश के तहरीक तहत लाई हुई अदम एतमाद की तहरीक वाज़े बैरूनी मुदाखलत, जैसे कौमी सलामती कमेटी ने कहा, उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त 16.4 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो 7 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। और ख़तरा ये है कि जो अगले हफ्ते के अदादो शुमार आएंगे, क्योंकि 1 अरब डॉलर की सकूक की अदायगी भी की गई है, तो ये शायद 6 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हों। और जो मईशत के जो माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ख़तरा भी मौजूद है कि शायद 5 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाएं साल ख़त्म होते होते, यानी दिसंबर के आखिर तक। और ये आपको पता है कि चाइना ने हमारे पास डिपॉजिट्स रखाए हुए हैं जो हम अपनी ट्रेड के लिए, तजारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का भी 3 अरब डॉलर का जो टर्नओवर हुआ है, ये आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप समझ लें कि तकरीबन सूरत हाल वहाँ पर आ गई है जहाँ ज़खायर हमारे तजारत के लिए जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी तजारत के लिए भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना आप अगर पूछें कारोबारी लोगों से तो सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, तजारत पे कदगन लगाई जा रही है, एलसियाँ खुल नहीं रही हैं। यहाँ तक ख़तरनाक बात आ गई है कि दवाइयों की, ज़रूरी दवाइयों का खाम माल जो है उसकी एलसीज़ को खोलने के ऊपर भी अब पाबंदी लग रही है। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के दाने पे ले आया गया है, माशी इसका कत्ल कर दिया गया है इस मुल्क का। और जो लोग ज़िम्मेदार हैं इंशाअल्लाह ताला तारीख़ इनको माफ़ नहीं करेगी। अभी भी अगर जो आगे फैसला करना है उसके अंदर मज़ीद ताख़ीर की गई, पाकिस्तान को इस बहरान से ना निकाला गया, इस इंतशार से ना निकाला गया, पाकिस्तान को जो वाहिद हल है इस इंतशार से निकलने का, जो यहाँ से निकालने के लिए इलेक्शन ना कराया गया, तो जो भी ये फैसला मज़ीद देर कर रहा है वो कौम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो कौम का मुजरिम है। इसी तरीके से सूबों के साथ क्या कर रहे हैं, इस वक्त पंजाब की हुकूमत को 176 अरब रुपए देने हैं वफाकी हुकूमत ने, वो उनको नहीं दिया जा रहा। 120 अरब रुपए छोटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका पैसा नहीं दिया जा रहा। जो हमारे ज़म अज़ला ट्राइबल एरियाज़ जहाँ इतनी मुश्किल से इतनी कुर्बानियाँ दे के हमारी फौजी शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी और हम इससे निकले हैं दहशत गर्दी से, उनके पैसे जो हैं वो रोक दिए गए हैं और पिछले कई माह से 1 रुपया भी उनके लिए नहीं दिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान को हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी फैसला हुआ है इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत तीनों मिलकर और अलग से फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग से, ये चारों हुकूमतें जो हैं ये इस्लामाबाद आके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और एहतजाज करेंगी कि वफाकी हुकूमत के फ़ैसलों की वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। और इसीलिए हमारी आगे की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर मैं फवाद चौधरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको बताएं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने देख लिया 4 नुकात सीनियर लीडरशिप में आए थे, आपको सामने आप आ चुके हैं। सबसे पहला जो नुक्ता था वो ये है कि डिसोल्यूशन, हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन साहब भी खड़े हैं,
میاں اسلم صاحب بھی کھڑے ہیں, پنجاب کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ساری کھڑی ہے. ہم نے انہیں آج جو ہوا ہے ریزگنیشن, جو آج ایک حلف ہوا ہے, اس کے اوپر اپنا ڈسپلیئر بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط تاثر جو ہے وہ اس سے کیا ہے. لیکن بہرحال اب یہ معاملات جو ہیں وہ چل پڑے ہیں, جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کے سامنے پورا رکھا کہ اگلے چند دنوں میں ریزولوشن کا جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے. جو اصل جو سپریم کورٹ کا اور اداروں کا ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو مطمئن کریں, اور جو بھی کمپلینٹس ہیں, یہ جو نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے جو کمپلیننٹ ہے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے نہیں حکومت خود ہی کر لے. یہ دیکھیں 150 سال میں ایف آئی آر کا قانون یہ نہیں ہے, اور یہ ہم نے نئی قانون یہاں پہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات ڈاکٹر مزاری نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تیسرا نقطہ معیشت کا, جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے, اور اس کے اوپر چاروں حکومتیں ہماری جا کے اسلام آباد پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اور جو آخری نقطہ ہے, دیکھیے اب اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں, اور الیکشن کمیشن اور حکومت مل کے کیا کر رہی ہے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دو. بھائی اس سے ملک میں استحکام آئے گا یا عدم استحکام آئے گا؟ جو اس وقت تمام فوکس یہ ہوا ہے, جو نواز شریف صاحب ایسے بچے کی طرح ضد لگا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کہا کہ جی 2 باتیں ہم کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پہلی بات یہ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اور کسی جعلی کیس میں بھی جیل بھیجو. اگر آپ نے اس طرح سے ادارہ, یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہوا ہے اس وقت, آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی. اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے پاس روز بھیج دیتے ہیں, ہمارے کیسز ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ڈالا ہوا ہے, سندھ کے ممبر کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ہمارا پینڈنگ ہے. اور اس کے ان کا فیصلے تو آپ کریں, اس کے بعد یہ بیٹھے, یہ روز بیٹھ کے ہمارے خلاف, یہ تو ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اس وقت. اور اگر انہوں نے پارٹی بن کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمارے کیسز کسی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا, پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. سارے الیکشن, سارے سروے, تمام جو اس وقت پاکستان کی میں بتا رہے ہیں وہ عمران خان کو اپنی معراج کے اوپر ہے مقبولیت کے. ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں, اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں. بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانتے. 66% اس ملک کی آبادی 28 سال سے کم عمر ہے, انٹرنیٹ کا ان کے پاس ایکسیس ہے. آپ اگر عمران خان کو اس طرح سے چور دروازوں سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست سے, پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں بے پناہ فاصلے پیدا ہوں گے. 1970 میں بھی یہی حرکت کی گئی. آپ نے سیاست میں جو لوگ پاکستان کے عوام جن کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے, ان فیصلوں سے انکار کیا گیا اور ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. عمران خان بھی آج پاکستان کی سیاست میں عوام کے اصل لیڈر کوئی ہے تو عمران خان ہے. یہ جو تینوں شکلیں ہیں, یہ جو اس وقت ہمارے ہاں حکومت کر رہے ہیں, ان کی شکلوں کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا بہت ہوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشیں زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے اٹھائے ہوئے ہیں, اس سے ان کی کمر دوری ہو گئی ہے. یہ سیاسی لاشوں کو آپ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط, جو پہلے پچھلی جو ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے مسلط کیا گیا, عوام نے اس کو مسترد کیا ہے. عوام کی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے, عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. انشاءاللہ ریزولوشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی, خیبر پختونخوا اسمبلی کی وہ ہونے جا رہی ہے. معیشت کے اوپر ہم اس کے اوپر آگے اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں نئے انتخابات کے بغیر استحکام آنا ناممکن ہے. یہ ہماری سینئر لیڈرشپ کی آج کی سوچ ہے. تھینک یو. تاریخ میں پہلی بار عمران خان, آصف علی زرداری, شہباز شریف, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ جنگ آ رہے ہیں صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.